ایام رمضان المبارک، رمضان المبارک کا خطبہ، روزے کی فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں برگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کی ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، تاں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ روزہ میں احتساب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روز ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل تراویح و تہجد پڑھیں گے، ان کی بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کی بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ کی برکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو گے، اور روزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مسرت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سے ظاہری اور باطنی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ کی اہمیت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیر شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں و سعادتوں میں حصہ لیں۔ روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری جیسے کسی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ رؤیت ہلال۔ رؤیت ہلال کے تعلق تحقیق اور شاہد کی شہادت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب تک رؤیت ہلال کا ثبوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ مل جائے، آپ روزے شروع نہ کرتے، جیسا کہ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت قبول کر کے روزہ رکھا۔ اور آپ بادل کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، بلکہ فرمایا جب بادل ہو تو شیطان کے 30 دن شعبان کے استغفر اللہ آپ کہتے جب بادل ہو تو شعبان کی 30 دن پوری کی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، اور اگر تاریخ کو چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی 30 کی گنتی پوری کرو۔
سحری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحر میں کھانا پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ افطار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اگر خشک کھجوری بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ معاذ بن زہرہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے اللہم لک صمت وبک علی رزقک افطرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی۔ تراویح، اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح کی مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی 20 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ قرآن مجید کا پڑھنا، رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتدی تحمل نہ کر سکیں گے تو پھر علم تر کیفہ سے اخیر 10 تک صورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت ہو، پھر 10 رکعت پوری ہونے پر پھر انہیں صورتوں کو دوبارہ پڑھ دے یا اور جو صورتیں چاہیں پڑھیں۔ تراویح پورے مہینے میں پڑھنا، تراویح کا رمضان مبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ قرآن مجید مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلا 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہوں۔ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا، تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، 4 رکعت کے بعد اس قدر توقف کرنا چاہیے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوئے، لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تراویح کی اہمیت، رمضان مبارک میں تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں اکثر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، ایسے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھے، جب 20 رکعت تراویح پڑھ چکی تو اس کے بعد وتر پڑھے۔ تراویح کی 20 رکعتوں پر حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کمپلیٹ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے، اس لیے محدثین اور فقہاء کے اصول کے مطابق یہ حدیث مقبول ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ اور یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تراویح کے درمیان، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو ذکر مشہور ہے وہ کسی روایت کے حدیث میں نہیں ملتا، البتہ علامہ شامی نے قحطانی اور
منہج العباد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہر ترویحہ کے بعد یہ ذکر کیا جائے، سبحان ذی الملکوت ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا يموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا هو نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ میں پاکی بیان کرتا ہوں عالم اجسام اور عالم ارواح والے کی، پاک ہے عزت و عظمت والا اور قدرت اور بڑائی اور غلبہ والا، پاک ہے وہ بادشاہ جو زندہ ہے مرتا نہیں، بڑا پاک ہے، نہایت پاک ہے، فرشتوں اور روح کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اللہ کے تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی تراویح میں تلاوت قرآن پڑھنے سننے کے لیے تمہارے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا کہ مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزے رکھے، رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ اعتکاف حدیث صحیح میں بالقول ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب ہوتا تھا۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کا چاند دے کر وہاں سے باہر تشریف لے آتے تھے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ اعتکاف مثل حج اور 2 حج اور 2 عمروں کا ہوگا، یعنی اتنا ثواب ملے گا۔ مستحبات اعتکاف: نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف کا ورد کرنا، علم دنیا کا پڑھنا پڑھانا، وعظ و نصیحت کرنا، نماز پنجگانہ والی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نہ نکلے، نہ عورت سے مقاربت کرے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے رفع حاجت، پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہے، بغیر روزے کے نہیں۔ اعتکاف مسنون: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، اور یہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کرنے سے سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ اعتکاف اور معتکف کے مسنون اعمال: 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اس سے کم کا نفل ہے۔ عورت کے لیے اپنے مکان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حالت اعتکاف میں قرآن شریف کی تلاوت یا دوسری دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ شب قدر: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ شب قدر کی دعا: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کو اور کیا دعا مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرض کرو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو یا کریم۔ اس نے نہیں کہا اے اللہ معاف کرنے والا ہے، عفو پسند ہے، کریم ہے، لہذا مجھ سے درگزر کیجیے۔ رمضان کی آخری رات: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت ملتی ہے۔ صدقہ فطر: حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکۃ المکرمہ کی گلی کوچوں میں منادی کر کے صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ 2 مد یعنی تقریباً 2 سیر گیہوں کے
یا اس کے سوا 1 سا یعنی 3.5 سیر سے کچھ زیادہ غلہ کا خوشی منانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے اور باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ بس تم کو بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام کے روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ روزے بہت رکھنے کی تھی، کبھی کبھی آپ مسلسل کئی دن روزے رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزے کے معاملے میں بھی عجیب نرالا تھا کہ مصالح وقتیہ کے تحت خاص ایام کے روزے رکھتے اور بسا اوقات افطار فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متواتر روزے رکھتے تھے اور ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اس صبح میں افطاری نہیں فرمائیں گے، اور کبھی ایسا مسلسل افطار فرماتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اس صبح میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سے رمضان مبارک کے علاوہ کسی ماہ تمام ماہ کے روزے نہیں رکھے، ایسی کسی ماہ کو کامل افطار میں گزار دیا ہو یہ بھی نہیں، ہر ماہ 3 روزے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا رکھتے تھے۔ پھر میں نے مکرر پوچھا کہ مہینہ کے کن ایام میں رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا اس کا اہتمام نہ تھا، جن ایام میں موقع ہوتا رکھ لیتے۔ دوشنبہ پنجشنبہ کے روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوشنبہ اور پنجشنبہ کے دن حق تعالی شانو کی عالی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال روزہ کی حالت میں پیش ہوں۔ پھر جمعرات۔ مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کثرت عبادات یعنی نماز اور روزہ کے متعلق علم ہونے پر مجھ سے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ کبھی روزہ رکھا کرو کبھی افطار، اس طرح رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ رات بھر جاگنے سے ضعیف ہو جاتی ہیں، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے اور ملنے والوں کا بھی حق ہے۔ شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ خاص روزے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، 10 ذی الحجہ یعنی کم ذی الحجہ سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ تک کے روزے، 10 ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحج سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ تک کے روزے، 1 نہ 9 پورے۔ ہر مہینہ کی 3 روزے اور قبل فجر کی 2 رکعتیں، ہر مہینہ کی 3 روزے اور قبل فجر کی 2 رکعت تہجد۔ ایام 20 کے روزے۔ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہم ایام 20 میں یعنی مہینہ کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ مہینہ کی ان 3 دنوں کے روزے رکھنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 10 ذی الحجہ کے روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ 10 ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس 10 کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے،
اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ نماز 15ویں شعبان کا روزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات میں آفتاب غروب ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اور رحمت پہلے آسمان پر اتر آتی ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں، کوئی بندہ ہے جو روزی مانگے اور میں اس کو روزی دینے کا فیصلہ کروں، کوئی مبتلا مصیبت بندہ ہے جو مجھ سے صحت و عافیت کا سوال کرو میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اس طرح مختلف قسم کے حاجت مندوں کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ وہ اس وقت مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور میں عطا کروں۔ پورے آفتاب سے لے کر صبح سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح اپنے بندوں کو اس رات میں پکارتی رہتی ہے۔ پھر جمعرات کا روزہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کا روزہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنا اپنا معمول بنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ صوم وصال پر آپ کا عمل، لیکن صحابہ کو ممانعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں کثرت سے کئی اقسام کی عبادتیں کرتے، چنانچہ رمضان مبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن مجید کی منزلوں کی تکرار کرتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ سخاوت کرتے۔ آپ تمام لوگوں سے بہت زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں تو صدقات اور احسان، تلاوت قرآن مجید، نماز، ذکر اور اعتکاف میں ازحد اضافہ ہو جاتا، اور دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان مبارک کے مہینہ کو عبادت کے لیے مخصوص فرما لیتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ صوم وصال یعنی مسلسل روزہ رکھتے تاکہ آپ ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہ سکیں، لیکن آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو صوم وصال سے منع فرماتے تھے۔ یہ بغیر افطاری کے اگلے دن پر روزہ چھوڑنا یہ صوم وصال ہے؟ نہ بس کنٹینیو بس بغیر افطاری بگے نہ کی ہو افطاری ہو بگے لکه منځ کې چې دی نو ها بس کنٹینیو بس کم کنټینیو څه مطلب ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی بعد راتوں میں پے در پے روزے رکھتے بار بغیر اس کے کہ کھائیں یا پئیں اور افطار کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت و شفقت اور دراندیشی کے لحاظ سے اس امر سے منع فرماتے اور ناپسند کرتے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تواصلوا، یعنی صوم وصال نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم وصال رکھتے ہیں آپ تو ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں، باوجود کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو فرمایا لست کاحدکم، میں تم سے ایسی کسی کے مانند نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے، انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کی حضور شباشی کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا پالنے والا اور تربیت فرمانے والا، یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور ایک روایت میں وہ کھلانے اور پلانے والا ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور محققین کی نزدیک اس سے مراد مختاریہ ہے کہ غذائے روحانی مراد ہے۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی صوم وصال کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بس دین کے امبل چپٹر شروع کی اختر المکحر بیش بس آخر دعوان
عید پر پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین کے اعمال مسنونہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عیدوں میں غسل کرنا ثابت ہے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر، یوم عرفہ میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھارے دار چادر شریف اوڑھتے تھے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے، وہ یہی چادر ہے۔ عید کے لیے زیب و زینت کرنا مستحب ہے مگر لباس مشروع ہو۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ روز عید الفطر عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 4، عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ عید الفطر کو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے اور عید الاضحیٰ کو بغیر کچھ کھائے نکلتے، جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے اور قربانی نہ کر لیتے، نہ کھاتے، پھر اپنی قربانی کی گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ عیدگاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نماز عید عیدگاہ یعنی میدان میں ادا فرماتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کی جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز عید کے لیے عیدگاہ یعنی میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو نماز عید مسجد میں بھی جائز ہے۔ نمبر 6، عیدین میں بکثرت تکبیر کہنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو بکثرت تکبیر سے مزین کرو۔ نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک یا پیادہ تشریف لے جاتے تھے اور اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب کہا ہے۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے اور نماز عید الاضحیٰ کو جلتر پڑھتے۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچ جاتے تو فوراً نماز شروع فرماتے، نہ اذان، نہ اقامت اور نہ الصلاۃ الجامع وغیرہ کی ندا کچھ نہ ہوتا۔ نمبر 10، تکبیرات عیدین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اختلاف ہے اور مذہب حنفیہ میں مختار یہ ہے کہ 3 تکبیریں رکعت اول میں قرأت سے پہلے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرأت کے بعد ہیں۔ نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس راہ سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسری راستہ سے تشریف لاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اتباع سنت کی شدت کے باعث طلوع شمس سے قبل گھر سے نہ نکلتے اور گھر سے نکلتے ہی عیدگاہ تک تکبیر کہتے رہتے۔ پخیلہ دلار پخیلہ زو پگسلاس واپس رہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عیدگاہ میں پہنچتے تو عید سے قبل کوئی نفل وغیرہ نہ پڑھتے اور نہ بعد میں پڑھتے اور خطبہ سے پہلے نماز شروع کرتے۔ اس طرح آپ عیدین میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پہلی رکعت میں تکبیر ختم فرما لیتے تو قرأت شروع فرماتے، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ قاف والقرآن مجید 1 رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے۔ بس اوقات آپ 2 رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے، لیکن یہ صورتیں متعین نہیں، دوسری بھی پڑھی جا سکتے ہیں۔ تذکیر و موعظت 15، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے، لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے تو آپ ان کے سامنے واعظ کہتے، وصیت کرتے، امر نہیں فرماتے، اور اگر لشکر بھیجنا چاہتے تو اسی وقت بھیجتے، یا کسی بات کا حکم کرنا ہوتا تو حکم فرماتے۔ عیدگاہ میں کوئی ممبر نہ آتا جس پر چڑھ کر واعظ فرماتے ہوں، نہ مدینہ کا ممبر یہاں لایا جاتا بلکہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے۔ 16، نیز مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن 9ویں تاریخ فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک اسی طرح تعبیریں کہتے
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید کی ترکیب: نماز اس طرح شروع کرے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے اور ہاتھ باندھ لے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ دوسری بار پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ تیسری بار بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ باندھ لے۔ کے بلا سنا خط جوڑن دے اور پدرم کے اور قرأت شروع کرے۔ باقی پوری رکعت تمام نمازوں کی طرح ادا کرے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرأت کے بعد امام کی اقتداء میں 3 تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرے اور ہاتھ چھوڑ دے۔ چوتھی بار جب امام اللہ اکبر کہے تو تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اس کے بعد باقی نماز عام نمازوں کی طرح پوری کرے۔ 18 عید کی نماز بغیر اذان و اقامت کے صرف 2 رکعت ہے۔ 19 عیدگاہ میں نماز سے پہلے یا بعد میں نفلوں کا پڑھنا منع ہے۔ 20 جس کی نماز بجماعت فوت ہو جائے وہ اکیلا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ البتہ اگر کئی آدمی ہوں تو دوسری جماعت کا لینا واجب ہے۔ عید کا خطبہ: بعد نماز 2 خطبے پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر جمعہ کی خطبہ میں ہوتی ہے۔ خطبہ میں تکبیر: عیدین کے کوم کسانو نه پاتې نو هغوی هم خطبه کوي چې دوی ځان له جمع کړي. جزان لکه خدا سے بٹول کئی کا نا سر بٹول لڑ سے بکئی۔ خطبہ میں تکبیر: عیدین کے خطبہ میں پہلے تکبیر سے شروع کرے۔ تکبیر سے شروع کریں. ہاں پہلے تکبیر سے شروع کریں۔ اول خطبہ میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور دوسرے میں 7 مرتبہ۔ 23 عید الفطر میں راستہ میں چلتے وقت آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہنا۔ صدقہ فطر کا وجوب: ہر مسلمان عاقل آزاد ہر مرد عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ مالک نصاب ہو یا مساوی مالک نصاب کے ہو، خواہ نقدی کی شکل میں یا ضرورت سے زیادہ سامان کی شکل میں ہو یا مال تجارت ہو، رہائش کے مکان سے زائد مکان ہو، اپنی طرف سے اور اپنے ان نابالغ بچوں کی طرف سے جو اس کی زیر کفالت ہو نصف سا یعنی 2.25 سیر ہوں یا اس کی قیمت ادا کریں۔ صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا سنت ہے۔ مسنون اعمال عید الاضحیٰ: عید الاضحیٰ کی رات میں طلب ثواب کے لیے بیدار رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا سنت ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جو باجماعت ہو اور مقیم ہونے کی حالت میں ادا کی جائے 1 مرتبہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے ادا کرنا واجب ہے۔ مسافر، عورت اور منفرد کے لیے بھی بعض علماء کا قول ہے، اس لیے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے، لیکن عورت اگر تکبیر کہے تو آہستہ کہے۔ 3 نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھجوریں کھانا اور عید الاضحیٰ میں اگر قربانی کریں تو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ نہ کھانا، نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا۔ نمبر 4 جس کا قربانی کا ارادہ ہو اس کو بقر عید کا چاند دیکھنے کے بعد جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک خط نہ بنوانا اور نہ ناخن کو تروانا مستحب ہے۔ قربانی پر ثواب: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے 1 نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کیا اگر اون والا جانور ہو تو؟ آپ نے فرمایا ہر اون کے بدلے بھی 1 نیکی۔ امت کی طرف سے قربانی: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دمبا کی اپنی طرف سے قربانی کی اور دوسری دمبا کی ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔
خدا او پکې نشته چې چا سره پیسې نه. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف سے اس طرح ہو گئی کہ اب کسی کی ذمہ قربانی باقی نہ رہی. غور کرنے کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھے اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کرے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے اور تم میں سے کسی کے ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشیں. قربانی کا طریقہ: جب آپ قربانی کے لیے بکری کو ذبح کرتے تو آپ اپنا پاؤں اس کے چہرے پر رکھتے، وہ چیلے وکا نہ سکا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے اور ذبح کرتے ہیں. آپ نے لوگوں کو حکم کیا کہ جب ذبح کریں تو اچھے انداز سے کریں، یعنی چوری تیز ہو اور جلدی ذبح کریں. مطلب د دې چیلې ثواب بیا قربانۍ کې زیات شو. دا ښکاري اونه کنه دا مونږ پسې سلیم صاحب را پسې غټ کتاب وروړو چې بسم الله والله اکبر بوایه او دې کې الله اکبر زه په د چرګانو والا تم چې مال چرګان الله نه یاد ده بسم الله والله اکبر دلته کې الله اکبر. آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب ذبح کریں تو اچھے انداز سے کریں، یعنی چوری تیز ہو اور جلدی ذبح کریں. ابو داود میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن آپ کے ہمراہ حاضر ہوئے. جب آپ نے خطبہ مکمل کر لیا تو ایک مینڈا لایا گیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور فرمایا کہ میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس آدمی کی جانب سے ہے جس نے ذبح نہیں کیا. حادث کرائے. اور صحیحین میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نہر اور ذبح کیا کرتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن یعنی عید قربان کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ سفیدی مائل سینگوں والے 2 خصی مینڈوں کی قربانی کی. تو اس مینڈا پکڑا ہے. جب آپ نے ان کا رخ صحیح یعنی قبلہ کی طرف کر لیا تو یہ دعا پڑھی: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد و امتہ بسم اللہ اللہ اکبر. ابو داود ابن ماجہ دا دوڑا صحیحین صحیح. میں نے اس ذات کی طرح اپنا رخ موڑا جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، اس حال میں کہ میں ابراہیم علیہ السلام حنیف کی دین پر ہوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور میری عبادت، میرا مرنا اور جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں. اے اللہ، یہ قربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی نا تیرے لیے ہی لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ذبح برنے کے بعد یہ دعا معصور ہے: اللہم تقبل ہو منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما لیجئے جیسے کہ آپ اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں قبول فرما چکے ہیں. اگر یہی دعا دوسرے کی طرف سے پڑھی جائے تو دعائے مذکورہ میں منی کی بجائے من کہے اور پھر اس کا نام لکھے.